تصویر کیوں نظر آتی ہے؟ میم گل کیوں نہیں آ جاتے یہاں؟ سوچے آپ ہی آتے ہو نا، کیونکہ آپ ہی سامنے کھڑے ہو. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو آپ سامنے کھڑے ہو کے آپ ہی نظر آ رہے ہو. اب دی ہوئی، اب فور ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو رسپیکٹ دی ہے نا، آپ جناب سے بات کیے تو وہ آپ سے کیا کرے گا؟ آپ سے ہی بات کرے گا، یار کیسی ہو. وہ بھی یہی کہے گی یار کیسی ہو. وہ یہی کہے گی کہ آپ کیسی ہو. سمجھ آ گئی؟ وہ بھی یہی کہے گی کہ یار کیسی ہو. ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کہے گی کہ یار کیسی ہو. ٹھیک ہے، اب آپ کہو گے نا یار تمہاری امی کیسی ہے، وہ بھی تم سے یہی کہے گی یار تمہاری امی کیسی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے جی؟ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ٹیچر بھی ہوتا ہے. آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہو نا میم گل کے ساتھ، میں مان نہیں سکتا کہ میم گل نے آپ کے ساتھ محبت نہ کی. ایک ایک بچے کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. کیوں؟ وہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو اپنا بچہ سمجھتی ہیں. کیوں؟ ٹیچر کی کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے وہ ٹیچر بہت اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ٹیچر کو چھوڑ کے کسی اور ٹیچر کے پاس جاتا ہے نا، کیونکہ یہ دنیا ہے، ٹیچر سے اچھا ٹیچر مل جاتا ہے، لیکن ٹیچر ٹیچر ہی ہوتا ہے. چاہے وہ آپ کو اچھا ملے، چاہے وہ آپ کو بہت اچھا ملے، چاہے اس سے بھی اچھا ملے، ٹیچر ٹیچر ہی ہوتا ہے. لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو میم گل ہے، یہ نرسری کلاس یا پریپ کلاس والے یا 1-2 کلاس والے بچے ہیں جو 9-10 تک پہنچے ہیں، وہ کس طرح پہنچے ہیں؟ کبھی کبھی آپ ڈاکٹر بھی لکھا کرتے تھے نا اس طرح کر کے، اور میم گل آپ کو گود میں بٹھا کے اور اس کے اوپر کہتی تھی اس کے اوپر لکھو. یہ تو مجھے بھی لکھنا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھو. اگر نہیں لکھتے تھے تو کیا ہوتی تھی؟ ایک زور سے آتی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ ٹیچر جنہوں نے لکھنا سکھایا، اب وہ جب پوری زندگی اے لکھے گا نا تو اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ میم کو. سوچیں کہ میم کو کیوں جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو، اگر آپ اے بڑا سٹائلش لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ کریٹیوٹی بھی کس کی مرہون منت ہوگی؟ کیوں؟ یہ جو علی مدہ ہوتا ہے نا، علی مدہ، یہ لکھنا بڑا کم بچوں کو آتا ہے کہ علی مدہ اور الف میں فرق بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی عمر میں بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھانا کہ علی مدہ کیا ہوتی ہے اور الف کیا ہوتا ہے. اگر اس کو علی مدہ آپ اور آپ میں کیا فرق ہوتا ہے، دوسرا والا آپ لگا لو، علی مدہ ہٹا دو. ٹھیک ہے، اب میں لکھوں آپ، تو وہ آپ نہیں ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ اب علی مدہ آپ، یہ جو آپ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ بنا، یہ جو آپ بنے اصل میں یہ آپ جو ہے نا، یہ آپ خود بنے. سمجھ آئی کہ اوپر سے گزر گئی؟ جب آپ لکھتے ہیں نا، اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو لکھنے ہیں. اب کوٹیشن پتہ کیا؟ آپ سے منسلک چیزیں آپ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں. آپ کیسے ہیں؟ آپ اپنی میم کو دیکھیں کیسی ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ٹیچر آپ کی زندگی میں اے فور ایپل اور بی فور بال سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ قبر تک جاتا ہے. قبر تک آپ کے ساتھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اے فور ایپل اور بی فور بال سے سیکھتے ہیں نا، تو آپ کی زندگی کا اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ قبر پہ ہوتا ہے. آپ نے پوری زندگی ایک ٹیچر سے پڑھا ہوتا ہے، ٹیچر سے پڑھ کے آپ کتنوں کو پڑھا رہے ہو. اب دیکھو میں اگر فور ایگزامپل اگر میں اپنا سوچوں تو میں نے کتنے کو اسٹوڈنٹس پڑھا دیے ہیں، لاکھدار، کہ کہیں کہیں پہ 800-900 بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور میں بات کر رہا ہوں، کہیں پہ 400 بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو میں بات کر رہا ہوں، کہیں پہ 200 بچہ بھی بیٹھا ہے تو میں بات کر رہا ہوں، کہیں پہ 2 بچے بھی بیٹھے ہیں میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے کوئی اس پچھلے مہینے میں کوئی 150 ٹیچر میں نے پڑھا دیے. 150 ٹیچر. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ میں کس طرح پڑھا رہا ہوں. سمجھ آ گئی؟ اچھا کیوں ہے یہ؟ اے فور ایپل بی فور بال سے سٹارٹ ہوا تھا کام، اور آج اللہ کا شکر آپ کی لائف کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن آپ کا کام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ محمد علی جناح بھولتا نہیں. آپ کا کام اتنا بڑا ہو جاتا ہے علامہ اقبال نہیں بھولتا. آپ کا کام اتنا بڑا ہو جاتا ہے عیدی نہیں بھولتا. آپ کا کام اتنا بڑا ہوتا ہے سید احمد خان نہیں بھولتا. کیا خیال ہے؟ آپ تصویر کے نیچے نام بھی لکھے نا، آپ کو پھر بھی نہیں بھولتا. کیوں؟
ایدھی اپنی دونوں آنکھیں دینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار یہ آنکھیں اللہ نے بنائی تھی لیکن میرا کام کیا ہے؟ میں نے وہ کام کر کے دی ہے، میں نے وہ کام کر کے دیا لوگوں کو جو میرا حق تھا، وہ میں نے حق ادا کیا. A for apple B for ball سے سٹارٹ ہوا تھا. آج کیا ہوا؟ پوری دنیا میں ایمبولینس کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہمارے پاکستان میں ایدھی کا. سوچے میں کل کی ریسرچ پڑھ رہا تھا یار، ہمارے یہاں پہ نا ایک پوری کائنات میں، اس پوری یونیورس میں امریکہ کا ایک بندہ جس کا نام ہے جیلب. کیا نام ہے؟ جیلب. وہ جیلب کیا کرتا ہے؟ وہ جیلب کا کام یہ ہے اس نے پوری دنیا کی کنٹریز کو اٹھانا ہے، ان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اس کے پاس انفارمیشن ہے کہ اب فور ایگزامپل پاکستان کتنا ڈیولپ کنٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ پاکستان کی میجورٹی کو اٹھائے گا. وہ پاکستان کے اندر پروفیسر دیکھے گا کتنے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ٹھیک ہے، 11,699 پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ان پاکستان، ٹھیک ہے. اب پاکستان میں اتنے اسکالر ہونے کے باوجود ہماری تعلیم ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ یہ اس نے سوچا ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے کیوں سوچا ہے؟ کیونکہ اس کا کام یہ ہے. وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ A for apple B for ball. سارے A for apple B for ball سے سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن بچے جب مرتے ہیں نا تو وہ A for apple اور B for ball سے کہیں آگے گزر چکے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو کہ سی لکھنا نہیں آتا تھا نا، میں کبھی سی لکھنا نہیں آتا تھا، میم ڈاٹ لگا کے دیتی تھی، اس کے اوپر بھی ہم ٹھیک سے نہیں لکھتے تھے. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جناب 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ ایدھی کو دفنایا جاتا ہے. اب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار تمہاری کامیابی کے پیچھے کس کا راز ہے؟ وہ کہتی ہیں ایک اماں کا اور ایک ادارے کا. اماں کیا ہوتی ہے جی؟ اماں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ جو آپ کی ہر غلطی کو معاف کر کے سوتے کو اٹھ کے کہتی ہے جناب یہ دودھ کا گلاس آپ کے لیے تھا. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ ایسی بوٹی جو آپ کو بڑی پسند ہے نا، وہ ہانڈی میں سب سے سائڈ پہ کر کے چھپا کے رکھتی ہے کہ ماں یہ میرے پتر کے لیے ہے، یہ میری بیٹی کے لیے ہے، میری بیٹی کو پوٹا بڑا پسند ہے، میری بیٹی کو گردن بڑی پسند ہے نا. ہوتا ہے نا ایسا کہ چھپا کے ماما رکھتی ہے. املی آلو بخارے کی چٹنی کس کس کو پسند ہے جی؟ کھلانے نہیں لگا، میں ویسے ہی پوچھنے لگا. ہاں اچھا، جو وہ چھپا کے رکھتے نا ماما، کیا خیال ہے؟ وہ آم کا سیزن آ جائے نا، مینگو کا سیزن ہے نا، وہ مینگو اگر ایک رہ گیا آپ کے حصے کا، اگر وہ آپ ہی کھا لیں تو لڑائیاں پڑ جاتی ہیں نا، طوفان زلزلے آ جاتے ہیں کبھی. ایسا ہی ہے. تو سوچیں کہ کہیں اماں کا کردار بڑا زیادہ ہے. اماں نے ہر بچے کو اس کے حساب سے لے کے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایدھی صاحب یہ پوری اپنی جرنی سفر کرنے کے بعد کیوں کہتے ہیں کہ یار میرے پیچھے ایک اماں کا ہاتھ تھا اور دوسرا ادارے کا ہاتھ تھا. کیوں تھا؟ سوچے. اب ان سے کسی نے پوچھا نا کہ کیوں تھا، انہوں نے کہا جب میں اسکول جایا کرتا تھا نا، میری اماں مجھے 2 آنے دیتی تھی. میری اماں مجھے 2 آنے دیتی تھی، ایک آنا خود پہ خرچ کرنے کے لیے، دوسرا آنا کسی اور پہ خرچ کرنے کے لیے. کہتے ہیں ایدھی صاحب کہتے ہیں جب میں ایک آنا بچا کے لاتا تھا نا تو میری والدہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ایدھی صاحب آپ عبدالستار نام تھا نا، عبدالستار ایک آنا کیوں بچا کے لے کے آئے؟ نے کہا ماں جی ضرورت ہی ایک آنے کی ہے. اس نے کہا نہیں، 2 آنے اس لیے دیے تھے، ایک آنا خود پہ خرچ کرنے کے لیے اور دوسرا آنا کسی اور پہ خرچ کرنے کے لیے. لیکن آنے والے وقتوں میں وہ دنیا کا اتنا بڑا نیٹ ورک بنا کے جاتا ہے کہ جانے سے پہلے اپنی 2 آنکھیں بھی اس قوم کو دیتا ہے، اور قوم کو دینے کے بعد 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ اس کو دفنایا جاتا ہے. اس کا نام عبدالستار ہے. کیا خیال ہے بچے؟ کہیں A for apple اور B for ball سے سٹارٹ ہوا تھا. محمد علی جناح کہیں A for apple B for ball سے سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے. علامہ محمد اقبال کبھی A for apple B for ball سے سٹارٹ ہوا تھا. یہ دیکھو کہ یار ہم نے سوچنا کیسے ہے. سیریسلی ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی ٹیچر کی، ہم پتہ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں پڑھا رہے ہیں.